بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتائیں گے جس کو لوگ ہمیشہ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ اس پرندے کے متعلق ہم آپ کے ساتھ معلومات سے بھرپور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ تب آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ ناظرین، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ اداس ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کا سوال سن کر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، جیسا تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ایسا ہمیشہ نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ ایسا ہو گیا؟ تب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو بھی 9 محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا کہ یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں بھی یہی رہوں گا۔ جب الو نامی پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا پورا واقعہ دیکھا۔ یزید نے کس طرح امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کروایا، یہ سب اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ رات کے وقت اندھیروں میں گھومتا ہے اور جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں تو ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر کچھ بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے۔ یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے۔ اس کو کہیں بھی انسان نظر آ جائیں تو یہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟
آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا معاش بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھو میں بناتا ہے یا پھر کسی ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر باتوں کے علاوہ انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدے کیوں دکھا رہے ہو؟ اصل میں الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو حرکت دینے سے معذور ہوتا ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ الو کا طعنہ دے کر لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں آتی۔ ناظرین، الو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بول جانا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں لوگ جادو ٹونا ختم کرنے کے لیے الو کی بلی بھی چڑھاتے ہیں، یعنی الو کی قربانی دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی، تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔